الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين والمعصومين والمسلمين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما مہمان گرامی سامعین محترم، آپ میں سے ہر ایک سے بڑھ کر میرے لیے قابل احترام ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی کم وقت میں میری درخواست پر خواتین و حضرات تشریف لائے تاکہ آج ہم مل بیٹھیں اور اس کے ساتھ ہی نجف اشرف سے ہمارے انتہائی معزز و محترم علماء کرام اساتذہ بھی اس پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے تشریف لائے، جن کی وجہ سے یقیناً آج کی اس کانفرنس کی شان دوبارہ ہوئی ہے. اور ہم نے آج کے اس پروگرام کو، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہمارا پروگرام ایسا نہیں ہوتا کہ جس پہ ہم اپنے مرحومین اور محسنین کو یاد نہ کریں اور ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے درود و سلام اور فاتحہ کی صورت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. آج کا دن اس بطل جلیل، اس مرج اعظم، اس عالم کبیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید محمد سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی نام سے بھی ہم نے اسے موسوم کیا ہے، کیونکہ جو موضوع باس ہے کانفرنس کا وہ ذبیح منا اور ذبیح کربلا علیہ السلام. کانفرنس شہادت، فلسفہ شہادت اور ہماری ذمہ داری ہے. خاندان حکیم عراق کا وہ عظیم خاندان ہے کہ جس کی اسلام کی خاطر قربانیوں کا سلسلہ لامحدود ہے. یقیناً ایک عام فرد کی شہادت بھی بہت ہی قیمتی ہوتی ہے. ایک مومن کا دنیا سے جانا کوئی معمولی خلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ عالم ہو، فقیر ہو اور پوری دنیا میں اس کے مقلدین موجود ہوں جس کی قلم کی سیاہی اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کرے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بھی افضل ہے. شہید کا مقام اور رتبہ بہت بلند ہے. حدیث میں ہے کہ اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب اس کا جسد اطہر زمین پہ گرنے لگتا ہے، پوران جنت اسے ہاتھوں پہ لے لیتی ہے، اپنے پروں پہ سنبھال لیتی ہے. لیکن علماء کا مقام اس لیے بڑا کہ ایک عابد 70 سال دن رات عبادت کرے، روزے رکھے، اس کے مقابلے میں ایک عالم، ایک فقیر ایک گھڑی کے لیے غور و فکر کرے. اس کا غور و فکر کرنا اس عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عابد جتنی بھی عبادت کرے گا صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا، لیکن ایک فقیر، ایک عالم جب غور و فکر کرے گا تو اس کی سوچ جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہوگی
وہ آئندہ کئی سو سال فیوچر میں مستقبل میں دیکھ کر امت مصطفیٰ کی حفاظت، ترقی، ان کے دفاع کے لیے منصوبے پیش کرتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وہ سوچ جو ہے نسلوں کو جنت میں لے جاتی ہے اور جہنم سے بچاتی ہے۔ اس لیے عالم کا کوئی مقابلہ ہے۔ اس خاندان کی نمایاں ترین شخصیت، جس کی قلمی جہاد کی وجہ سے اس خاندان کو کتنی قربانیاں دینا پڑی، جب کمیونزم، سوشلزم نے عروج پکڑا اور کئی ملکوں کا اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو سب سے پہلے اس فتنے کے خلاف جس شخصیت نے آواز اٹھائی تھی وہ اسی سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید محسن الحکیم، کہ جنہوں نے صرف یہ 2 لفظ لکھے تھے، الشیوعیت و کفر و الحاد۔ کمیونزم، سوشلزم یہ کفر ہے اور یہ الحاد ہے، اس کے پیروکار ملحد ہیں، منکر خدا ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان 2 کلمات پہ کتنی سیاہی خرچ ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تھوڑی سی سیاہی نے عراق سے کمیونزم کا صفایا کیا، لیبیا سے کیا، شام سے کیا، چلتے 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 آج دنیا میں سوشلزم 2 ملکوں میں برائے نام موجود ہے، رشیا ہے اور چائنا ہے، لیکن وہ اصلی روح اس کی ختم ہو چکی ہے، جس پہ زیادہ مطلب شور مچایا جاتا تھا۔ یہ ایک عالم کی قلم کی سیاہی کی طاقت تھی، لیکن اس کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑی اس خاندان کو۔ بڑے بڑے جید علماء، جن میں آیت اللہ محسن الحکیم کے فرزند انتبان حضرت آیت اللہ باقر الحکیم، جن کو روز جمعہ حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں شہید کر دیا گیا تھا، جو ازاداری مظلوم کربلا کے حوالے سے اتنا دیوانہ وار گریا کرتے تھے۔ ان کی کئی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں کہ مجلس پڑھتے پڑھتے، مسائل پڑھتے پڑھتے سید نے امامہ اٹھا کے ادھر پھینک دیا، اپنے سر پہ ماتم، چہرے پہ ماتم، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے تھے۔ یہ جذبات ہے اس خاندان کی۔ کتنی تقریباً 100 سے زیادہ علماء اس خاندان کے اسی جرم میں منزل شہادت پر فائز ہوئے۔ خود اس وقت جس ہستی کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ابھی جب داعش نے عراق پہ حملہ کیا اور قبضہ کیا، تو عراق کے 4 مجتہدین کا نام پوری دنیا میں گونجا، مراجع اربع نجف۔ وہ 4 شخصیات کون تھیں؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ، آیت اللہ العظمیٰ الشیخ حافظ بشیر حسین حفظہ اللہ، آیت اللہ العظمیٰ الشیخ فیاض اسحاق الفیاض حفظہ اللہ۔ یہ 3 حیات ہیں۔ چوتھی ہستی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سعید الحکیم تھے، کہ جن 4 مجتہدوں نے پہلے جب حرم امام حسن عسکری علیہ السلام میں بم گرائے گئے تھے، اس وقت بھی شیعہ سنی فساد کی لپیٹ اس طرح شروع ہوئی کہ قریب تھا کہ پورا عراق تہس نہس ہو جائے گا۔ ایک عراق میں 27 اہل سنت کی مساجد شہید کر دی گئی، لیکن یہ سب سر جوڑ کے بیٹھے کہ نہیں، یہ شیعہ سنی کا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ جو ہے استعمار کا مسئلہ ہے۔ ابھی داعش آئی، دنیا کی سپر طاقتوں نے اسے ہر قسم کے وسائل سے مسلح کر کے بھیجا تھا، اور کہنے والوں کا کہنا ہے کہ کم از کم 30 سے 35 سال کا منصوبہ وہ لے کر آئے تھے کہ اتنے سال تو ہم عراق سے نہیں نکلیں گے، لیکن انہی علماء نے صرف یہی فتویٰ دیا کہ صرف اہل عراق پر اس وقت دفاعی جہاد واجب ہے، صرف اہل عراق، باقی دنیا کو نہیں چھیڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو سپر طاقتوں کی پالتو دنیا بھر کی طاقت لے کر آئی تھی، وہ 3 مہینے وہاں نہیں ٹھہر سکی، اور الحمدللہ اس کا صفایا ہو گیا، اور ان کو اس طرح بے نقاب کیا کہ اس کے زخمی جا کے اسرائیل میں علاج کرواتے ہیں، اسلحہ سارا کچھ امریکہ سے آتا ہے، دنیا کے ساتھ ننگا کر کے رکھ دیا کہ یہ ملک بغدادی ہے، یہ مسلمان ہی نہیں یہودی ہے، ان کے استعمال کا علاقہ ہے۔ اس لیے ان 4 علماء میں سے یہ شخصیت بھی تھی کہ جن کی کاوشوں سے آج عالم اسلام جو ہے داعش کی سازشوں سے کافی حد تک محفوظ ہے۔ اس کے چیلے کوشش کر رہی ہیں،
پاکستان جہاں میں ناجل حسین کے دروازے بھی دائیں زندہ باد دیکھ کے گئے تھے، کوششیں کی، بمبی پھینکے، سارا کچھ کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ دشمن کو منہ کھانی پڑی۔ یہ علماء کی طاقت تھی۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ایسے علماء کی شخصیات کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس وقت ان کی اپنی خواہش بھی تھی، مجھے کئی دفعہ حکم فرمایا کہ ان کے فرزندان نے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، بسم اللہ مل کر میرے لیے ایسے سعادت ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ہر لمحہ بدلتے حالات جو ہیں اس میں کوئی فوری ڈیسیژن لینا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر شخصیات کو جنہوں ہر پہلوؤں سے جنہیں نظر رکھنا ہوتی ہے، لہٰذا خود انہوں نے چاہ کے وہ آئیں دوسرے میں۔ لیکن میرا مقصد تو ملاقات تھی، تو میں نے خود جب حاضری دی عراق میں تو ان کا شرط زیارت حاصل ہوا، تو تشریف لائے ان کی طرف سے یا ان کے خانوادہ کی طرف سے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک کوئی مجتہد زندہ ہے اس وقت تک اس کے مقلد بھی ہیں، اس کا فتویٰ بھی ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ ادھر وہ دنیا سے پوچھ کرتا ہے، سب سے پہلا حکم جو اسی کی طرف سے اپنی اولاد کو یا اپنے وکلاء کو بطور حکم جاری کیا جاتا ہے کہ ادھر میری روح پرواز کرے، ادھر فوراً میری مہر توڑ دی جائے۔ ہمارے علاقوں میں مہر کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں دستخط کی اہمیت ہے۔ عراق ایران میں فقہاء میں علماء میں مہر کی اہمیت ہے، کیونکہ ہم ان کی رحلت کے بعد مہر توڑ دی گئی ہے، لہذا وہ نظام ختم ہو گیا۔ ان کے پاس جو امانات تھی، مال امام، خمس اور دوسری چیزیں ساری، وہ دوسرے مجتہد کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ لو اب کیونکہ یا اگر انہیں کے خاندان کے کوئی بندہ اس منصب پر فائز ہے، مہر سے دے دی جائے گی، باقی چیزیں جو ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں تاکہ امانتوں کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہستیاں تشریف لائیں، یہ ان کے خانوادہ سے وابستہ رہی، آج بھی ہیں، اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کے اساتید بھی ہیں، وہ درس تدریس کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی معاملات میں، اجتہادی معاملات میں بھی ایک مجلس شورا کی صورت میں اس خانوادہ کے ان افراد میں شامل تھے اور ہیں کہ جو اس قسم کے عوام الناس کے مسائل و مشکلات جو ہیں ان کو حل کریں۔ تشریف لائے ہیں میری دائیں طرف جناب علامہ ساجد رضا خان صاحب، ہمارے پاکستان کے یہ چاروں ہستیاں تشریف لائی ہیں جو تینوں انتہائی عظیم استاد ہیں، عالم ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے ساتھ محترم حجت الاسلام والمسلمین عقیل اختر ترابی صاحب، یہ بھی حوزہ علمیہ نجف میں استاد ہیں، بہت سی عربی زبان میں، اردو زبان میں جو کتابیں تعلیم فرمائی ہیں، علمی کتابیں، کہ کئی کتابیں اس حوزہ میں بطور درسی کتاب کے پڑھائی جا رہی ہیں۔ میری بائیں طرف تشریف فرمائے ہیں سید حجت الاسلام والمسلمین نسیم عباس قاسمی صاحب، یہ بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں درس خالد کا سلسلہ تو زندگی بھر چلتا رہتا ہے، اور نجف اور قم کے علماء اپنے آپ کو زندگی بھر طالب علم کہتے ہیں، تو درس خالد تو مسلسل جاری و ساری ہے، اس تحقیق کا تقاضا ہے، اس کو حد بندی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ماشاء اللہ حوزہ علمیہ کے استاد ہیں، تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید عز الدین طباطبائی جو ہیں، ان کا کہ انہوں نے ہم سب حضرات کے لیے یہ جو سرخ علم سرکار حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جو 1437 ہجری میں مولانا غازی علیہ السلام کے گنبد اطہر پہ لہراتا رہا، وہ بطور زیارت بھیجا ہے کہ ہم سب اس کی زیارت سے کا شرف حاصل کریں۔ یقیناً ہماری سعادت ہے، ہماری نگاہیں اس علم کو دیکھ کر منور ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں جو علم موجود ہیں، یہ بالکل دائیں طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ گنبد اطہر کا علم ہے، جو مجھے گزشتہ سفر
شام میں حضرت زینب سلام اللہ کے حرم کے متولی نے عطیہ کیا. اس کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گنبد عطار کا علم ہے. اس طرف یہ جو کالا علم ہے یہ بھی ہمارے یہی مہربان ادارے کے لیے لائے ہیں. یہ علم جو ہے سامرہ میں حضرت امام حسن عسکری اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے گنبد پہ لہراتا رہا. اور جو سچ علم ہے وہ سرکار امیر المومنین ابو الائمہ یعصوب الدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گنبد عطار کا علم ہے جو وہاں کے امیر العام نے ہمیں دیا تھا. اس وقت ہم ان مقدس اور پاکیزہ علموں کی سائے میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے بے روز قیامت ہمیں لیوان الحمد کا سایہ عطا فرمائے. آج کا موضوع جو ہے وہ بنیادی طور پر کیونکہ ماہ ذی الحجہ ہے اور چند دن کے بعد روز قربانی ہے اور اس قربانی کے لیے پیش ہونے والی شخصیت کو ذبیح منا کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہی دنوں بعد محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس محرم کے اشرا میں یعنی در سے ہم عاشورہ ابراہیمی سے فارغ ہوں گے. آگے عاشورہ حسینی شروع ہو جائے گا. عشرہ اسماعیلی سے فارغ ہوں گے قربانی دے کر اور آگے ہم عشرہ حسینی کا استقبال کریں گے. تو یقیناً ان دونوں ہستیوں کے جو شہداء ہیں جو ذبیح اعظم ہیں ان کی یاد میں ظاہر کمالی بہت بڑا وسیلہ ہے. فلسفہ شہادت اور ہماری ذمہ داریاں کیونکہ علماء کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، سیاسی مرکز تشریف فرما ہیں اور وکلاء تشریف فرما ہیں، مختلف علماء ہیں یہاں پر. کیونکہ یہ سارے جتنے بھی اکثریت بیٹھی ہے یہ امت کو ہمیشہ جوڑنے کا کام کرتی ہے، مخالطوں کو دور کرنے کا کام کرتی ہے. تو لہذا یہی وہ دن آتے ہیں جب منافقین کا خون جو ہے وہ بغض آل محمد کی وجہ سے کھولنے لگ جاتا ہے اور وہ طرح طرح کی شرارتیں شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہی وہ ٹیم ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے اکثر حکومتی اداروں میں پریزیڈنٹ پاکستان تک یہ کہا کہ اگر ہمارے ملک کا امن قائم ہے تو ان علماء کی وجہ سے. دشمن نے جتنا سرمایہ خرچ کیا تھا یہاں تو گلی گلی کا قتل عام ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بھی ہم بازاروں میں گلی کوچوں میں ایک ساتھ ہیں، مجالس میں محافل میں کوئی شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے. کیونکہ مقصد یہ ہماری نشست ہے تو اس لیے معزز مہمانوں کو ضافت دی میں نے کس کے تشریف رکھیں. اہل سنت کے ہمارے جید عالم پروفیسر ڈاکٹر انجم صاحب جو ہے غلام شبیر انجم صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے پیر صاحبات تشریف فرما ہیں. تو میں اسی طرح ہمارے خاص طور پر مشہور و معروف بابا جی جو ہے ماشاء اللہ ہمارے بزرگ ان کا نام تو شفیق بٹ ہے لیکن میں پیچھے کو لے جانا چاہتا ہوں. نیازی صاحب کا دستار نیازی صاحب ہمارے بزرگ تھے لیکن ہم نے مل کے کام کیا تھا. آج بلکہ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی فرقہ واریت کا سد باب تو میرا بھی اس میں ایک مقدمہ سے چھپا ہوا ہے، مجھ سے بھی انہوں نے وہ سلسلہ دیا تھا. تو یہ اس وقت جوان تھے، اب بھی جوان تھے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ان کی کافی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اظہار خیال کے لیے تمام ساتھیوں کو تو شاید ٹائم نہ دے سکوں معذرت کے ساتھ تاکہ نمائندگی ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا ہم اس کار خیر میں حصہ لے سکیں اور حضرت عبداللہ عثمان سید محمد سعید حکیم رحمۃ اللہ کی روح کو بھی ثواب پہنچا سکیں اور اپنی آخرت میں سنوار سکیں اور اپنے لیے ماہ محرم کے جو انتظامات ہیں، جو مسائل مشکلات ہیں، جو عزاداری مجالس محافل جلوس ہیں، جو ذاکرین خطباء ہیں، ان کے لیے بھی کل احیاء والمؤمنات سماجت کا
کوئی ہدایت کا راستہ تلاش کرے کہ خدا قوم کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو. ہماری ساری محنتوں میں پانی پھر جاتا ہے جب کوئی ایک غیر ذمہ دار غلط بات کر دیتا ہے. افسوس یہ کہ وہ بات اس فرد کی طرف منسوخ کرنے کی بجائے پوری قوم کی طرف کر دی جاتی ہے، جس سے فتنہ آگے بڑھتا ہے. اور اس وقت بدر عزیز جن انتہائی خطرناک اور حساس دنوں سے گزر رہا ہے، ایسا شاید تاریخ پاکستان میں کبھی دن نہ آئے ہوئے ہوں. ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ کس ملک میں حکومت ہے یا نہیں ہے تو کس کی ہے کس کی نہیں ہے. ان حالات میں پھر مہنگائی، سر توڑ مہنگائی، جان لیوا مہنگائی، اس قسم کے حالات ہیں. لیکن ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توسل محمد اور آل محمد کو اختیار کرنا ہے. جب آل محمد سے وابستہ رہیں گے، جناب زہرا سلام اللہ کے درجہ تذکیر کی چوکٹ میں جھکے رہیں گے، اور خدا بند متعال جو سب کا معین و مددگار ہے اس کے دروازے پہ بھی مانگتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وطن بھی سالم رہے گا اور وطن کے محافظ بھی سالم رہے گے. جس نے جتنی قربانیاں دی ہیں، پاک افواج ہے یا مخلصین وطن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے اور وطن عزیز کو اسی طرح اسلام کا کلا بنائے جس طرح خدا رسول چاہتا ہے. محمد